بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، سابق وزیر اعظم سید یوسف رضا گیلانی صاحب اپنی کتاب چاہے یوسف سے صدا میں لکھتے ہیں، مدینۃ الاولیاء ملتان بر صغیر کا قدیم ترین شہر ہے۔ اس کی تاریخ ہزاروں سال پر محیط ہے۔ اس بنا پر بحیثیت شہر ملتان کی قدیم ترین مماثلت دمشق سے ہے۔ دونوں ہزاروں سالوں سے بغیر انقطاع کے زندہ و آباد ہیں۔ شہر کے محل وقوع کی خاص بات پنجاب کے 5 دریاؤں کا سنگم ہے، جس نے ملتان کو برصغیر میں ایک تجارتی مرکز اور بحیرہ عرب سے زمینی اور دریائی رابطے کا ذریعہ بنا دیا ہے۔ جغرافیائی لحاظ سے ملتان پاکستان کے تقریباً وسط میں واقع ہے۔ وسط ایشیا سے ہندوستان کے راستے میں ہونے کے سبب ملتان نے کئی جنگوں کا سامنا کیا۔ یہاں 1000 سال سے زائد عرصے تک ہندو راج رہا۔ جب سکندر اعظم ملتان آیا اور اس کی فوجوں نے اسے میدان جنگ میں زخمی اور بے ہوشی کی حالت میں دیکھا تو تمام شہر میں قتل و غارت گری کا بازار گرم کر دیا۔ 5ویں صدی کے وسط میں نومیڈز نے ٹوزمین کی سربراہی میں حملہ کر کے شہر پر قبضہ کر لیا، مگر وہ یہاں قیام پذیر نہ ہوئے۔ ان کے جانے کے بعد ہندو راج قائم ہو گیا۔ ہندو دور میں یہاں بڑے بڑے مندر بنائے گئے، جن میں بہت زیادہ مال و زر جمع کیا گیا۔ اسی وجہ سے ملتان سونے کا شہر، سٹی آف گولڈ مشہور ہو گیا۔ ملتان میں واقع سورج مندر برصغیر میں سب سے بڑا اور مال و زر سے بھرا ہوا تھا۔ تاریخ دانوں کے مطابق اس مندر میں 6000 سے زائد لوگ رہتے تھے۔ اس وقت سورج کنڈ، پول آف دی سن اور مندر پرہلاد پوری بھی مشہور تھے۔ 7ویں صدی میں پہلی مرتبہ صلیب کی سپہ سالاری میں مسلم افواج نے ہندوستان پر لشکر کشی کی۔ انہوں نے فارس، پرشیا سے یہاں کئی حملے کیے مگر کامیاب نہ ہو سکے۔ اس کے چند دہائیوں بعد عرب سپہ سالار محمد بن قاسم نے سندھ پر حملہ کیا اور ملتان تک آیا۔ اس نے 712 عیسوی میں یہاں مسلم حکومت قائم کر کے ملتان کو سندھ میں شامل کر لیا۔ اس طرح ملتان ایک آزاد ریاست بن گئی۔ نئی صدی کے آغاز پر بت شکن مسلمان سپہ سالار محمود غزنوی نے ملتان پر 2 مرتبہ حملہ کیا اور سورج مندر کو تباہ کر دیا۔ اس کے بعد محمد غوری نے ہندوستان میں فتوحات حاصل کی اور دہلی کو اپنا دارالخلافہ بنا کر ملتان کو اپنی سلطنت میں شامل کر لیا، جس سے منگولوں نے اسے آزادی دلائی۔ مغلوں کے دور میں 200 سال تک ملتان میں امن رہا تو ملتان دارالامن مشہور ہو گیا۔ ملتان کے حکمران گورنر نواب علی محمد خان خاقوانی نے اپنے دور میں یہاں تعمیرات اور زراعت کو ترقی دی۔ 1757 عیسوی میں اس نے مشہور مسجد ولی محمد خان تعمیر کرائی، جو اب بھی موجود ہے۔ مغلوں کے دور کے اختتام پر پشتون سدوزائی ملتان کا حکمران تھا۔ اسی دور میں سکھ مسلم فسادات ہوئے۔ سکھ انتہا پسندوں نے بھنگی مثل سنگھ کی سربراہی میں ملتان کے خلاف تحریک کا آغاز کیا۔ سردار ہری سنگھ بھنگی نے ہیرا سنگھ کے ساتھ مل کر 1763 عیسوی میں ملتان اور اس کے مضافات پر حملہ کر کے لوٹ مار کی۔ مسلمانوں کے گھر جلا دیے اور مسجدوں کو مسمار کر دیا۔ اس کے بیٹوں جھنڈا سنگھ اور گنڈا سنگھ نے 1764 میں دوبارہ حملہ کر کے لوٹ مار کی، مگر قلعہ ملتان پر قبضہ کرنے میں ناکام رہے۔ اس وقت کے حکمران مظفر خان سدوزائی سے لاکھوں روپے تاوان وصول کر کے واپس ہو گئے۔ 19ویں صدی کے آغاز میں سکھ حکمران رنجیت سنگھ نے سدوزائی کو شکست دے کر قتل کر دیا۔ سدوزائی کی موت دراصل مسلمانوں کے اقتدار کی موت تھی۔ اس کے بعد دیوان ساون مل نے اقتدار سنبھالا۔ وہ اپنے دور کا قابل اور طاقتور حکمران تھا۔ وہ بادشاہ وقت کے لیے دھمکی بن گیا تھا۔ اس نے بہت دولت جمع کر رکھی تھی۔ اس کے مرنے کے بعد اس کا بیٹا ملوراج گورنر ملتان بنا، مگر قتل کر دیا گیا۔ اس طرح ملتان میں سکھ راج کا خاتمہ ہوا۔ ایک طویل اور خون خرابے سے بھرپور جنگ کے بعد 22 جنوری 1849 عیسوی میں ملتان پر انگریزوں کا قبضہ ہو گیا۔ انگریز سرکار نے دیوان ساون مل کے دوسرے بیٹے کو اپنے دور میں رائے بہادر اور سر کے خطاب سے نوازا۔ 1947 عیسوی میں تقسیم ہند و پاک کے بعد ملتان صوبہ پنجاب پاکستان میں شامل ہوا۔ مغل شہنشاہ امیر تیمور نے اپنے دور حکومت میں ثقافت اور فن تعمیر کے انمٹ نقوش چھوڑے، جو آج بھی ہر سیاح کو سمرقند، بخارا اور ملتان کا دورہ کرتے وقت دکھائی دیتے ہیں۔ ان شہروں کے طرز تعمیر میں مشابہت اور مماثلت ہر لحاظ سے عیاں ہے۔
यहाँ तक कि सफ़ेद और नीले रंग की टाइलों पर काशी का काम इन तीनों शहरों के मकबरों और मस्जिदों के मीनारों की तामीर में हैरत अंगेज तौर पर मुशाबियत और सकाफती हम आहंगी का आईनादार है, जबकि इन तीनों शहरों के दरमियान हजारों मील का फासला है। काशी फन का हम पल्ला काम यूरोप में डेफ्टी ब्लू पोट्री ऑफ हॉलैंड कहलाता है। बरसगीर में मुल्तान और उच्च अपनी अजमत रफ्ता और इस्लामी तारीख के एतबार से ख़ास मकाम रखते हैं। इन शहरों की कदामत का अंदाज़ा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि मुल्तान के कदीम कला इब्न कासिम बाग की गारों से बरामद होने वाली ठीकरियों पर कंधा रस्मुल खत, हड़प्पा, उच्च और मोहनजोदड़ो की इमारतों में इस्तेमाल होने वाले मिसालें बिटकमैन के अज्जा एक ही दौर की तहजीबों से ताल्लुक़ रखते हैं। इन शहरों की तारीखी कदामत से कता नज़र इनकी आबादियों में सिलसिला कादरिया के ऐसे बुजुर्गान के नक्शे पासब्त हैं जिनकी ज़ियाबारियों से एक दुनिया जगमगा रही है। यहाँ की इलाकाई ज़ुबान सराइकी है, जिस पर सिंधी ज़ुबान का गहरा असर है। इसके ज़ख़ीरा अल्फाज में कसरत सिंधी अल्फाज की है। इस ज़ुबान के लहजे में वही मिठास है जो इसकी सरजमीन मुल्तान में पाई जाती है, जो कभी सिंध का दारुल खिलाफा हुआ करता था। सर के लुबी मानी जिस्म के मरकजी हिस्से के हैं। सराइकी ज़ुबान सिंध के बालाई हिस्से में भी बोली जाती है। इसी मुनासबत से सराइकी ज़ुबान को मुल्तान में मुल्तानी और मुलिका रियासत भावलपुर में रियासती ज़ुबान कहा जाता है। बिलाशुबा सराइकी ज़ुबान बरे सगीर की सबसे मीठी और नफीस ज़ुबान है। यह ज़ुबान पाकिस्तान के चारों सूबों में बोली और समझी जाती है। इससे ये बात वाज़ेह है कि मुल्तान की तारीखी, तहजीबी और सकाफती अक़दार का पंजाबी, सिंधी, बलोची और पश्तून तहजीब और सकाफत पर गहरा असर है। नाज़रीन, मैं हूँ तारीख का अदना सा तालिब इल्म अब्दुल गफूर रहमानी। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल हिस्ट्री विद रहमानी। आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं और तारीख से दिलचस्पी रखते हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि मेरी वीडियोस आपको बर वक्त मिल सके। शुक्रिया।